محترم ناظرین، سواگت ہے آپ کا لوک شان نیوز سلوڑ میں۔ بلند آواز سچ کے ساتھ مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ علیہ کے مشن کی تکمیل ہی ان سے سچی محبت ہے۔ مفتی محمد ہارون ندوی۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ میں طلباء سے اہم خطاب۔ مفتی محمد ہارون ندوی کا عقل کوہ۔ جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی مسجد میمنی میں ایک خصوصی نشست کے دوران جمعیت علماء مہاراشٹر کے نائب صدر، اسی طرح معروف عالم دین اور شعلہ بیاں مقرر حضرت مفتی محمد ہارون ندوی نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا مرحوم حضرت غلام محمد وستانوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد قرآن و سنت کی اشاعت، دینی اداروں کا قیام، مساجد کی تعمیر و ترقی اور امت کی تعلیم و تربیت تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مرحوم کی خدمات کو حقیقی خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم ان کے مشن کو سمجھیں اور اسے اپنی علمی زندگی میں نافذ کریں۔ مفتی ہارون ندوی نے فرمایا کہ مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ نے 128 لڑکوں کے مدارس، اسی طرح سے 28 لڑکیوں کے مدارس، دینی تعلیمی ادارے اور ہزاروں مکاتب، اسکول اور کالج قائم کر کے امت کو علم کی روشنی عطا کی ہے۔ انہوں نے قرآن کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا اور قوم کو تعلیمی میدان میں ترقی دینے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہے۔ اسی لیے امت نے انہیں خادم القرآن والمساجد کا لقب دیا۔ خطاب میں طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے مفتی ہارون ندوی نے کہا کہ اگر واقعی آپ مولانا مرحوم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو خود کو قرآنی علم سے آراستہ کریں، دینی و عصری علوم کے زیور سے مزین کریں اور سچی عملیت کے ساتھ امت میں جہالت کے خاتمے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے ایک مثال بھی بیان کی جو مولانا مرحوم کو بہت پسند تھی کہ فٹ بال کی طرح اگر آپ اندر سے خالی ہوگے تو لوگ آپ کو ٹھوکر ماریں گے، اور اگر آپ علم سے بھر جائیں گے تو لوگ آپ کو سر پر بٹھائیں گے۔ اس پر اثر نشست میں جامعہ کے اساتذہ، اسی طرح حضرت مولانا حذیفہ وستانوی اور کشمیر سے تشریف لائے ممتاز عالم دین حضرت رحمت اللہ صاحب بانڈی پوری بھی موجود تھے۔ جلگاؤں سے اعجاز ملک، ظفر بھائی پنچ اور عرش پیپر کے مالک عزیز شیخ پر مشتمل تعزیتی قافلہ بھی مفتی محمد ہارون ندوی کے ہمراہ عقل کوہ پہنچا تھا اور حضرت مولانا حذیفہ وستانوی سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ اس وقت عقل کوہ میں مولانا مرحوم کی تعزیت کے لیے ملک و بیرون ملک سے احباب کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف سیاسی سماجی قائدین، علماء اکرام اور ہندو برادری کے افراد بھی بڑی تعداد میں تعزیت کے لیے عقل کوہ پہنچ رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا وستانوی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہر طبقے تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کریں اور ان کے قائم کردہ اداروں کی ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جن ساتھیوں نے لوک شان نیوز سلوڑ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں تاکہ روز کی اس طرح کی خبریں، نیوز، معلومات، جانکاری آپ تک فوراً پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ میں حافظ انصار رخصتی چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی نئی خبر، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے،
مکان بنا دیتا ہے. بہت ہی قابل احترام حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانی اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب اساتذہ کرام پیارے بچوں، یہ کوئی تقریر کی وجہ سے نہیں ہے، بڑوں نے حکم کیا اس لیے 5 منٹ کھڑے رہے. حذیفہ صاحب کو یقین مانو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں. ایک پیغام سے تو آپ کو دوں گا اور شاید مجھ پر وہ مولانا کا قرض ہے. انڈوا کے مدرسے میں جب وہ ہاسپٹل کا افتتاح اور افتتاح بخاری تھی انڈوا کے مدرسے میں، تو وہاں پر میں نے بات کیا. 20-25 منٹ بڑے حضرت موجود تھے، تو وہاں پر میں نے طلبا کو سمجھاتے ہوئے ایک فٹ بال کی مثال دیا. دوسرے دن حضرت مولانا کا فون آیا، ہارون وہ فٹ بال کی مثال مجھے کل وہاں آ کر دینا ہے. اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا ستمبر میں تمہیں آنا ہے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ آ نہیں رہا. پھر حضرت کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور موقع ہی نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا قرض ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے کہا کہ ہارون عقل کنواں میں آ کر بچوں کو یہ مثال تجھے سمجھا ہے. گلشن تازیہ یونیورسٹی مدرسہ انوار العلوم جلگاؤں میں، وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہی. اب 2 منٹ میں باتیں سنیں. انوار میں بیٹھا جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے انوار کے طلبا بیٹھے تھے، تو میں نے وہاں پر ایک مثال دیا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال دیکھیں کیا پلیئر ادھر رہتے ہیں، کیا پلیئر ادھر رہتے ہیں، اور کیا لوگ ادھر سے مارتے ہیں فٹ بال کو، ادھر گول کرنے جاتے ہیں، ادھر والے ادھر سے لات مارتے ہیں، لاتے مارتے ہیں. فٹ بال ہاتھ سے نہیں کھیلا جاتا، ایسے کیا ادھر سے لاتے مارتے ہیں، وہ ادھر گول کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہاں میں نے مثال دیا تھا کہ اورنگ آباد میں ہم لوگ حاشد العلوم میں پڑھتے ہیں. حاشد العلوم میں سامنے ایک میدان ہے، عام خاص میدان بہت بڑا، تو وہاں فٹ بال کا گیم چلتا ہے. ایک دیہاتی آیا، فٹ بال کا گیم شروع تھا، 22 پلیئر کھیل رہے تھے. وہ دیہاتی کھڑے ہو گیا اور دیکھنے لگا. جب اس نے دیکھا کہ ایک بال ہے اور 22 لوگ مل کر اس کو لات مار رہے ہیں، تو اس نے شہری سے، ایک شہری آدمی سے پوچھا کہ بھائی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب مل کر فٹ بال کو لاتے ہی کیوں مار رہے ہیں. اور سے سمجھنا. اور کوئی مثال بڑی پسند آئی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں کل کو آ کر بچوں کو یہ بیان کرنا ہے. تو اب دیہاتی نے پوچھا کہ یہ فٹ بال کا اصول کیا ہے کہ سب لوگ مل کر اس کو لاتے مار رہے ہیں. تو شہری آدمی سمجھ گیا کہ بیچارہ دیہات کا ہے، معلوم نہیں، لیکن شہری کو بھی تھوڑی سی مذاق سوچی اور اس نے اسی شاعر میں کہا کہ دیکھو بھیا فٹ بال کا اصول یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. نہیں سمجھے؟ فٹ بال کا اصول یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے. اگر وہ فٹ بال اندر سے بھرا ہوا ہونا تو قسم اللہ کی کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ اس کو لات مارے، کیونکہ اگر بھرے ہوئے فٹ بال کو کوئی لات مارتا. بس کیا بچوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں میں آئے ہو وقت ضائع مت کرنا، اپنے آپ کو اندر سے خالی مت رکھنا. قرآنی علوم سے بھر لینا، حدیث کے علوم سے بھر لینا، دین اور اسلام کی تعلیمات سے اپنے اندر کو مضبوط کر لینا، بھر لینا. کیونکہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر خالی جاؤ گے تو لاتے مارے گی. سمجھ گئے صاحب؟ اور جب گھر میں جاؤ گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی. پیارے بچوں، اللہ نے بہت شاندار موقع آپ کو دیا ہے. اگر آپ مجھ سے میں آپ سے کہتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، فارملٹی رسمی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ آپ حضرت مرحوم سے بڑی محبت کرتے
کرو. اگر محبت ہے نا تو جیسے رحمت اللہ صاحب نے کہا اگر محبت ہے تو مولانا کے مشن کو زندگی کا مشن بنا دو. مولانا کا